آپ کے سپاہی مار چکے ہیں جناب ویلنٹن۔ تم کیا کہہ رہے ہو بیوقوف آدمی؟ کس کی اتنی جرت کہ میرے سپاہیوں کو مار سکے؟ ایک مسلمان درویش ہے جناب۔ میں تم سے صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں نویان، تم سنگر تیکن سے کون سی چیز لینا چاہتے تھے؟ تم کس کی طرف سے یہ سوال کر رہے ہو؟ اپنی طرف سے، علاء الدین کی طرف سے، یا سعادت الدین کوپی کی طرف سے؟ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ایک منگول سپاہی آ کر تانگت کو بتاتا ہے کہ نویان کو گندوگدو نے پکڑ لیا ہے کیونکہ حمزہ نے نویان کو دھوکہ دیا تھا۔ الو بلگے یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کچھ بڑبڑانے لگتا ہے۔ تانگت اسے کہتا ہے یہ وقت ہمت ہارنے کا نہیں ہے الو بلگے، بلکہ ہماری فوج کو اب ایک نئے لیڈر کی ضرورت ہے۔ الو بلگے کہتا ہے نویان کی جگہ کون لیڈر بن سکتا ہے؟ تانگت کہتا ہے میں بنوں گا لیڈر اور تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا، اب یہ سب ہمارے اوپر ہے۔ پھر وہ سب سپاہیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان سے خطاب کرتا ہے بہادر منگول سپاہیوں، نویان کو ترکوں نے پکڑ لیا ہے، لیکن اس سے آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ آپ لوگوں کی رگوں میں چنگیز خان کا خون دوڑ رہا ہے، اب سے میں آپ کا لیڈر ہوں۔ ترکوں کا خون بہانے کے لیے ہمیں نویان کی ضرورت نہیں ہے۔ الو بلگے اسے غصے سے کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری قیادت پر بھروسہ کریں تو نویان کو بچا کے دکھاؤ۔ تانگت کہتا ہے یہ سپاہی اوگیڈے کے لیے کام کرتے ہیں، نویان کے لیے نہیں۔ یہ سن کر الو بلگے خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بیزانتین میں سلیبیوں کا ایک اہم کمانڈر ایک محل میں موجود ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر اسے بتاتا ہے کہ ہمارا ایک آدمی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے اسے اندر بھیجو۔ پھر وہ آدمی اندر داخل ہوتا ہے جس نے چھپ کر ارطغرل اور سلیبی سپاہیوں کی لڑائی دیکھی تھی۔ آپ کے سپاہی مار چکے ہیں جناب ویلنٹن۔ تم کیا کہہ رہے ہو بیوقوف آدمی؟ کس کی اتنی جرت کہ میرے سپاہیوں کو مار سکے؟ ایک مسلمان درویش ہے جناب۔ اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ درویش لوگوں کو بہکا رہا تھا، آپ کے سپاہیوں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر خدا جانے کہاں سے وہ ترک جنگجو وہاں آ گئے اور انہوں نے آپ کے تمام سپاہیوں کو مار ڈالا۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی درویش محمود کے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ درویش پوچھتا ہے تو آپ اس علاقے میں کس وجہ سے آئے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے ہم ایک نئی جگہ کی تلاش میں ہیں جہاں ہم اپنے مویشی چرا سکیں۔ درویش کہتا ہے آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں، یہ جگہ آپ کے جانوروں کو صحت مند بنا دے گی۔ ارطغرل پوچھتا ہے آپ اس علاقے میں کیوں آئے تھے؟ درویش کہتا ہے ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آئے تھے، یہاں کے لوگ بہت غریب اور دکھی ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اللہ کا نام دنیا کے ہر کونے میں پھیل جائے گا۔ درویش کہتا ہے اور آپ جیسے بہادر جنگجوؤں کی وجہ سے ظالموں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف قبیلے میں سلجان اور باقی لوگ کرکت سردار کے پاس جاتے ہیں۔ کرکت سردار سلجان سے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ تم صحیح سلامت واپس آ گئی ہو۔ حیمہ خاتون کہتی ہیں سلجان نے ثابت کر دیا ہے کہ کائی قبیلے کی عورتیں کتنی بہادر ہوتی ہیں، مجھے اس پر فخر ہے۔ میری بیٹی تو واپس آ گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری مشکلات ختم ہو گئی ہیں، غداری ہمارے خیموں میں ابھی بھی موجود ہے۔ پھر گندوگدو کہتا ہے والدہ صحیح کہہ رہی ہیں، جب تک ہم سنگر تیکن کی وہ امانت تلاش نہ کر لیں ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ جس نے بھی وہ امانت چوری کی ہے کیا پتہ وہ کس شیطان کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل درویش سے پوچھتا ہے یہاں کی حکومت کیسی ہے اور یہاں کے کمانڈر لوگوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں؟ درویش کہتا ہے وہ ظلم کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے بھائی، وہ ٹیکس کے نام پر غریبوں سے سب کچھ لے لیتے ہیں اور جو ٹیکس نہیں دے سکتے ان پر ظلم کرتے ہیں۔ یہاں کے دیہاتیوں کو بہت کم تر سمجھا جاتا ہے۔ اتنے میں سلیبیوں کا وہ جاسوس بغیر پوچھے اندر داخل ہوتا ہے، سب اسے دیکھ کر چونک جاتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے درویش کل ہم آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، میرے کچھ اور دوست بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ درویش کہتا ہے ٹھیک ہے، میں کل آؤں گا اور آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ اس کے بعد وہ جاسوس چلا جاتا ہے اور باقی سب واپس بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں تجتیکن اور گوکچے کرکت سردار کے پاس جاتے ہیں۔ کرکت سردار تجتیکن کو کہتا ہے میرے بعد قبیلے کے سردار تم بنو گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ گندوگدو اور ارطغرل کے ساتھ کھڑے رہنا۔ ہمارے قبیلے میں غداری ابھی ختم نہیں ہوئی اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن تم ہوشیار رہنا اور غداری کو کبھی حاوی نہ ہونے دینا۔ اس کے بعد وہ تجتیکن اور گوکچے کا ہاتھ پکڑ کر ان دونوں کے ہاتھ آپس میں ملا دیتا ہے۔ دوسری طرف گندوگدو اور سنگر تیکن نویان کے پنجرے میں داخل ہوتے ہیں۔ نویان کہتا ہے تو عقل مند آدمی اپنے بھائی کو لے آیا ہے۔ سنگر تیکن اس کے پیٹ میں مکہ مارتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے راستے سے کبھی بھی نہیں بھٹکا۔ نویان کہتا ہے میں نے تمہیں اوگیڈے کا بہترین آدمی بنایا، لیکن تم نے ہم دونوں کے ساتھ غداری کی۔ پھر سنگر تیکن اس سے پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ میں مہمان خانے میں موجود ہوں؟ نویان کہتا ہے تم اکیلے ہی غدار نہیں ہو سنگر تیکن،
سنگر تیکن غصے میں اسے مکہ مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گندوگدو اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے آپ اپنے ہاتھ گندے مت کریں بھائی۔ پھر سنگر تیکن نویان سے کہتا ہے ہم جلد یا دیر سے پتہ لگا لیں گے کہ تمہیں یہ خبر کس نے دی تھی، پھر میں اس غدار کو اس کی زبان کے ساتھ لٹکا دوں گا جب تک کہ اس کو موت نہ آ جائے۔ گندوگدو کہتا ہے کل ہم اس کو جہنم واصل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں بھائی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس دوران نویان زور سے کہتا ہے تم لوگ مجھے نہ مار کر پچھتاؤ گے، کل میں تمہیں ایک سبق سکھاؤں گا۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان سلجان سے کہتی ہے گندوگدو بھائی نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر آپ کو بچایا۔ سلجان کہتی ہے ہاں میں بھی بہت پرسکون محسوس کر رہی ہوں، اب سے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں گندوگدو کو خوش رکھوں۔ دوسری طرف آیت الن گونجا گل کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کب تک تم ایسے مایوس بیٹھی رہو گی؟ گونجا گل کہتی ہے جب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے تو میں اپنے آپ کو بہت بیوقوف محسوس کر رہی تھی۔ آیت الن کہتی ہے تم پریشان مت ہو، اگر وہ اس عورت کے ساتھ خوش ہوتا تو کبھی تمہاری محبت میں گرفتار نہ ہوتا۔ ابھی اپنے آپ کو سنبھالو اور حیمہ خاتون کے خیمے میں جاؤ اور ان کو دکھاؤ کہ تم کون ہو۔ دوسری طرف حیمہ خاتون کے خیمے میں سلجان بچپن کا ایک واقعہ سنا رہی تھی جب وہ ایک درخت پر چڑھ گئی تھی لیکن اتر نہیں پا رہی تھی۔ اس بات پر سب لوگ زور سے ہنستے ہیں اور بہت ہی خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں۔ سلجان بھی زور سے کہہ کے لگا رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں گونجا گل اندر داخل ہوتی ہے۔ سلجان فوراً خاموش ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو کر کہتی ہے والدہ میں بہت تھک گئی ہوں، اب میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ حیمہ خاتون گندوگدو سے کہتی ہیں تم سلجان کو اس کے خیمے میں لے کر جاؤ۔ گندوگدو کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش والدہ۔ پھر وہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور سلجان کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے اور گونجا گل منہ بنا کر ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ دوسری طرف گمس تیکن جیل میں نویان کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں نویان، تم سنگر تیکن سے کون سی چیز لینا چاہتے تھے؟ تم کس کی طرف سے یہ سوال کر رہے ہو؟ اپنی طرف سے، علاؤالدین کی طرف سے یا سعادتین کوپی کی طرف سے؟ گمس تیکن کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ نویان کہتا ہے میں تمہیں اور سعادتین کوپی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمہاری قابلیت کی کوئی حد نہیں ہے، مارگریو بننے کے لیے تم سعادتین کوپی کے چمچے بنے ہوئے ہو اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تم مجھ سے بھی زیادہ ظالم بن سکتے ہو، میں سب جانتا ہوں۔ گمس تیکن اسے گریبان سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ نویان کہتا ہے تم جو چاہتے ہو میں تمہیں وہ دلا سکتا ہوں۔ گمس تیکن کہتا ہے تم ایک گھٹیا اور حقیر قاتل ہو، تم کیا سمجھتے ہو مجھے ان خالی الفاظ سے بیوقوف بنا لو گے؟ کل تم مر جاؤ گے، کیا تمہیں پتا ہے یہ؟ نویان کہتا ہے کل ایک نیا دن ہوگا۔ پھر گمس تیکن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف گونجا گل مایوس ہو کر واپس آیت الن کے خیمے میں پہنچتی ہے۔ آیت الن کہتی ہے کیا ہوا؟ گونجا گل کہتی ہے حیمہ خاتون نے گندوگدو کو میری آنکھوں کے سامنے سلجان کے ساتھ بھیج دیا اور وہ بھی فوراً اس کے ساتھ چلا گیا، پھر میں ان دونوں کے پیچھے بھی گئی اور اس سخت سردی میں گندوگدو کے باہر آنے کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ اس کے خیمے سے نکلا ہی نہیں۔ پھر گونجا گل کہتی ہے میں سلجان کو مار ڈالوں گی، جب تک یہ عورت سانس لے رہی ہے یہ زندگی میرے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد وہ آیت الن کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت سلجان گندوگدو کو تیار کرا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے آج رات میں نے بہت اچھا خواب دیکھا، آپ نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے یہ ہمارا بیٹا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر گندوگدو اچھے موڈ میں باہر نکل جاتا ہے۔ گندوگدو خیمے سے نکل کر جا رہا ہوتا ہے کہ گونجا گل اسے آواز دے کر روک لیتی ہے اور کہتی ہے کل آپ لوگوں نے مجھے دعوت نہیں دی تھی، پھر بھی میں چلی گئی، اس کی میں معافی چاہتی ہوں۔ آپ کو اور سلجان کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے بہت جلن محسوس ہوئی۔ گندوگدو کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ سلجان کی میرے دل میں ایک جگہ ہے، میں اس کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں تم بھی اس دل میں رہو۔ گونجا گل کہتی ہے اس دل میں رہنے کی اور آپ کو اولاد دینے کی ذمہ داری اب میری ہے۔ گندوگدو سے شکریہ کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف گمس تیکن آیت الن کو کہتا ہے نویان میرے بارے میں سب جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں مارگریو بننا چاہتا ہوں اور سعادتین کوپی کے ساتھ ملا ہوا ہوں۔ پھر وہ مہر نکال کر آیت الن کو دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کہیں چھپا کر رکھ دو، نویان کو سزا دینے کے بعد میں سعادتین کوپی سے ملاقات کروں گا۔ پھر گمس تیکن باہر نکل جاتا ہے۔ گونجا گل پوچھتی ہے آپ مہر کہاں چھپائیں گی؟ آیت الن کہتی ہے اپنے بڑے خیمے میں جہاں میں نے سلجان کا کڑا چھپایا ہوا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔